اب میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا، چند باتیں پیارے بچوں دھیان سے سنو. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. ماشاء اللہ ہمارے خزانچی صاحب بھی حاضر ہیں، حضرت مولانا افضل صاحب عاشق صاحب بھی حاضر اور تشریف فرما ہے. غریب بھائی صاحب مراد بھائی، تمام ساتھیوں کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. تمام بھائیوں مہمانوں رضاق کا اور آپ تمام بچوں کا بھی اتنا اچھا ماحول بنایا، پروگرام بنایا اور انہیں روا ہمارے حضرت کی تشریف لا کر کے ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی. اللہ پاک تمام پیارے کو قبول فرمائے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانی یہ منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانی یہ منزل مگر، راہ رہے باتیں گئے اور کارواں بنتا گیا. میرے عزیز دوستو، یہ آج 15 اگست کی تاریخ ہمارے نئی بھائی نے اچھی انداز میں پیش کیا، لیکن آپ حضرات نے یہ بھی سنا کہ اس آزادی میں سب سے زیادہ قربانی مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کو، دیش واسیوں کو، تمام کو جاگرک کرنے والے اگر ہے کوئی تو علماء کرام ہے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا ایک دن کے اندر 3000 علماء کرام کو پھانسی دے دیا گیا. کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر اللہ خیر کرے کہ علماء کرام کی داڑھی والے بڈھی پھانسی کے پردے پر نہ لٹکا ہو. میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، 1857 کی لڑائی سے 5 لاکھ مسلمانوں نے اس دیش کی خاطر اپنا خون دیا ہے، اپنے خون سے اس دیش کی مٹی کو سینچا ہے. اس دیش کے سمندر کے قطرے قطرے میں ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف مجاہدین اسلام اور دیش کے مجاہدینوں کا خون شامل ہے. میرے عزیزوں، ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے بس مردہ دل اور بس دل نہیں ہو، حوصلہ بس نہیں رکھیں گے کہ اس ملک میں ہم نے کیا ہے. اگر اس دیش میں مسلمانوں کی قربانی اور مسلمانوں کو جاگرک کرنے کا کام نہ مسلمان کرتے اور دیش واسیوں کو جاگرک کرنے کا اگر ہمارے علماء کام نہ کرتے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی بنیاد پر پڑی ہے کہ تاکہ دیش کو کس طریقے سے سپاہ سالار مل سکے، دیش کو آزاد کرنے کا مجاہد کیسے مل سکے. میرے عزیزوں، ان علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اور دیش کی خدمت کرنے والے میں انہی بچوں کو شامل ہونا ہے انشاءاللہ. ایک مرتبہ زور سے انشاءاللہ قبول فرمائے. میرے عزیز دوستو، میرے حضرت مولانا نے بڑی اچھی بات آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ آپ لوگوں کو اپنا ہی نام نہیں، اپنے دیش کا نام، اپنے ماں باپ کا نام، اپنے گھر والوں کا نام، اپنی قوم کا نام، قوم کی خدمت کر کے، امت کی خدمت کر کے، ملت کی خدمت کر کے ہمیں اپنی قوم کا نام، اپنا نام اور دیش کا نام روشن کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنے سے خالی نہیں ہوگا. یہ جب دل میں عزائم ہو، جنون ہو، کامیابی کا جنون سوار ہو جائے کہ میں انشاءاللہ تعالی، میں انشاءاللہ چیف بنوں گا، میں انشاءاللہ وقت کا بہت بڑا جج بنوں گا، میں انشاءاللہ وکالت کروں گا، میں انشاءاللہ مفتی بنوں گا اور اپنے دیش کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. ساری چیزوں کے لیے محنت درکار ہے. کیا ہے؟ محنت کریں گے سب کام آسان ہے. باقی کہنے والوں کی دنیا میں کبھی باقی بہت کہے، آئے تھے بڑے جوش میں، تھرا کے رہ گئے، نمک بولے شرما کر رہ گئے. میں آیا تو تھا بہت جوش میں لیکن کچھ کہہ نہیں سکا، جو کہنا تھا وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکا. یہ ہمارے بچے 2 مہینے کی کا ثمرہ ہے. 1 ہفتے پہلے سے حضرت تیاری شروع ہے اور 1 ہفتے میں چند فارغ وقت میں ماشاءاللہ بچے نے تیاریاں کی ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ پاک اس مکتب کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے. آپ حضرات دعا فرمائے. اور یہ بچوں نے جو حصہ لیا ہے یہ چھوٹا کام نہیں ہے. آج بڑے سے بڑے آدمی کو کہہ دو کہ مائک لے کے کھڑے ہو کر کے وضو کی دعا سنا دو تو شاید سنانے سے پیر کانپنے لگے. بھلے یاد ہو لیکن سنا نہیں پائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے یاسین شریف پیش کیا.
سورہ ضحیٰ پیش کیا، سورہ تین پیش کیا، سورہ فاتحہ پیش کیا، اور کتنے پیارے انداز میں قرآن کریم کا کلمات کتنے، حروف کتنے، آیات کتنی، ساری چیزوں نے بچوں نے اپنے مکالمات کی شکل میں پیش کیا۔ آپ حضرات کے سامنے دروش دینی معلومات اچھے انداز میں بچوں نے پیش کیا، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ کیا حوصلہ افزائی کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، محنت کرنا بچوں کی ذمہ داری، اور پیرنٹس ذمہ دار کی ذمہ داری کیا ہے کہ بھائی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ساتھ رہیں، ساتھ میں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ ایک، اور جو شخص اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، اخوت کے ساتھ رہتا ہے، اللہ پاک اس قوم کو ہمیشہ مدد کرتا ہے، اور جو قوم تفرقہ بازی کرتی ہے اس قوم کو ہمیشہ اللہ برباد کرتا ہے، کبھی آباد نہیں کرتا۔ آپ لوگ اپنے دیش کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک مستقبل ہے، فیوچر ہے، آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ماں باپ کا نام بھی روشن ہوگا، اور آپ سے بھی دین کی خدمت ہوگی اور قوم کی خدمت ہوگی۔ شرط ہے ایک دن کی محنت نہیں، آج ہی سے محنت کریں گے اور قبر کی گود تک جانے تک محنت کریں گے۔ سب سے پہلے کیا چیز کی محنت سکھاتے ہیں ہم؟ تعلیم میں، پڑھائی میں کوئی کمپرومائز نہیں، پھر تربیت میں کوئی کمپرومائز نہیں، اچھے اخلاق میں کوئی مسالات نہیں، اچھے اخلاق سے رہیں گے، اچھی تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور محنت کے ساتھ اپنے وقت میں پابندی کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ حضرات کا وزارہ لیا اس کے لیے بہت اچھا جناب